اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا مقصود پکڑ نہیں ہے، اللہ کا مقصود پکڑ نہیں ہے، اللہ کا مقصود ہے کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ پکڑتے نہیں ہیں۔ پکڑنا ہوتا نا تو آپ ذرا سوچیں، آپ اپنی زندگی کے اندر سوچیں، میں اپنی زندگی کے اندر سوچوں کہ آیا ہم کس قدر اس قابل ہے؟ انگ انگ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے لیکن وہ پکڑتا نہیں، بار بار ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ یعنی کہ اللہ کے بعد مقام ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مقام والدین، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور چوتھا مقام استاد۔ یہ چار مقام ایسے ہیں جہاں پہ پہلا مرحلہ آتا ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کو نہیں پہچان رہا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے محمد رسول اللہ کو پہچان، محمد رسول اللہ کو یہ نہیں پہچان رہا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے والدین کو پہچان، یہ والدین کو پہچان نہیں رہا تھا۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے استاد۔ اب ان چار چیزوں کی نقدری ہو رہی ہے، انسان ان چاروں چیزوں میں پیچھے ہے۔ اللہ کے مقابلے میں پوچھا جائے سارا دن رات انسان محنت کرتا ہے لیکن اللہ کا تعارف اسے کوئی نہیں معلوم۔ صبح سے لے کے رات تک باتیں کرنے کے لیے یہ انسان اپنی زبان ہلاتا ہے لیکن اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے زبان نہیں ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، فرمایا ایک صحابی ہے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر الان ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، جس وقت تک میں تجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ فوراً عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پیغمبر کی حفاظت، پیغمبر کے لیے جان دینا، اس دین کے لیے جان دینا، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نا، تو کوئی ساتھ نہیں ہے، کسی نے مکہ کے اندر رہنے والوں نے ساتھ نہیں دیا، تو اللہ نے یہاں پہ ایک جملہ فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دین کی محنت کرے گا ہم ساتھ دیں گے تو پھر ایسا ہوگا، اللہ نے فوراً فرما دیا اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو میں زمین آسمان میری ہے، سورج چاند ستارے میرے ہیں، میں اپنے نبی کی ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں پہ تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک واحد صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں اور ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، تو راستے میں غار سور میں جہاں پہنچے نا، تو مانتے ہیں غار سور ایک ایسا غار ہے کہ نیچے لیٹ کے اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں لیٹ کے داخل ہوئے، اندر سے سارا غار صاف کیا، صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول آپ اندر آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد ہمیں سارے دروازے بند کر دیے، کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ میرے نبی کو نقصان دے دے۔ ایک سوراخ بچا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی وہاں پہ رکھی۔ اللہ قربان جائیں اس صحابی پہ، قربان جائیں کہ دین ایسا تھا، ایسا دین تھا کہ سمجھ چکے کہ نبی برحق ہے، سمجھ چکے کہ اسلام حق ہے، اب جان نہیں رہی، مال نہیں رہا، جان کے اندر سانس اپنی نہیں رہی، وہ سب اللہ کے رسول کے نام کرے۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی کیا ہوا ایڑی رکھی، سانپ نے آ کے ڈسا، جیسے سانپ نے ڈسا آپ نے حرکت نہیں کی، آپ نے حرکت نہیں کی، آپ کے آنسو گرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ ہم اللہ کے رسول سانپ نے ڈس لیا۔ حرکت نہیں دی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، حرکت نہیں دی کہ میرے ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں، بتاؤ کتنا عجیب منظر ہے۔ اب اتنے میں کیا ہوا؟ مشرکین مکہ بھاگے جناب ایک کھوجی تھا جس کو انہوں نے پیسے دے کے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگایا تھا۔ اب کھوجی آگے مشرکین مکہ پیچھے اس غار میں پہنچ چکے۔ جیسے غار میں پہنچے تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ نیچے دیکھیں گے انہیں پکڑ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا ابوبکر تیرا کیا خیال ہے کہ جہاں ہم دو ہوں اور تیسرا میرا اللہ ہو، جہاں ہم دو ہوں تیسرا میرا اللہ ہو؟ ابوبکر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب سوچو ذرا کہ ادھر ہتھیار لے کے آئے ہیں،
ادھر اسلحہ لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کس سے کی ہے؟ ایک مکڑی سے حفاظت کی ہے، اور مکڑی نے آ کے جالا تنا، مکڑی نے آ کے جالا تنا، اور پھر کبوتری کو حکم دیا، اے کبوتری جا کے جہاں پہ میرا نبی غار میں موجود ہے جہاں وہاں پہ انڈے دیا۔ کس سے حفاظت کی ہے؟ یہاں تو ہتھیار نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہتھیار نہیں ہے تیرا کیا بنے گا، تیرے پاس باپ نہیں ہے تیرا کیا بنے گا۔ سارے مکہ والوں نے ٹھکرا دیا، رشتہ داروں نے ٹھکرا دیا، مدد اللہ کس سے لے رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ وہاں پہ سورۃ التوبہ کے اندر لکھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، اور ساتھ کبوتری کو انڈے دینے کا حکم دے دیا، اور مکڑی کو جالا تننے کا حکم دے دیا۔ اب مکڑی کے جالے سے کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول سے حفاظت کر رہے ہیں۔ مخلوق کس کی ہے؟ وہ چاہے تو بڑی بڑی مخلوق سے حفاظت کرے، وہ چاہے تو ایک حقیر مخلوق سے حفاظت کر کے اپنے نبی کی، اپنے دین کی حفاظت کر کے اس سے کام لے لے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایک مکڑی سے اور ایک کبوتر کے انڈوں سے حفاظت لی۔ آج میں اور آپ یہ جو بات سن رہے ہیں، اگر اس وقت وہ مکڑی کا جالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتا، اس وقت کبوتری انڈے نہ دیتی، تو بتاؤ کیا بنتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عظیم کلمہ، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ میں 4 حق ہیں، اللہ کو پہچان لو، محمد صلی اللہ کو پہچان لو، ماں باپ کے حق کو پہچان لو، اور چوتھی چیز استاد کے ادب کو سمجھ لو۔ استاد کا احترام کیا ہے، استاد کا مقام کیا ہے۔ اور ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا دیتے ہیں۔ ماں باپ دنیا کے اندر ظاہری جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، اور استاد کیا کرتا ہے؟ روحانی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے استاد، صحابہ کے استاد، سب سے بڑے استاد، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ صحابہ کے استاد، اور ہمارے استاد صحابہ، اور ہمارے استاد وہ جن سے ہم پڑھ کے آ چکے، وہ جن سے آپ پڑھ چکے، یہ استاد۔ لیکن آج ان 4 ہستیوں کا مقام کیا ہے؟ ہر آدمی سوچے ذرا۔ وَلَمَا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ماں باپ کے بارے میں تمہیں وصیت کی ہے کیا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وہ ماں جو تجھے پیٹ میں رکھ کے درد اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، 2.5 سال تک تجھے دودھ پلاتی ہے، اور خود کیا کرتی ہے؟ ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ أَوْ فِصَالُهُ، 2.5 سال کے بعد وہ دودھ چھڑاتی ہے تو وہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس تکلیف کو سمجھ کے ماں کے مقام کو پہچان لو۔ سبحان اللہ۔